اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف چینجر کی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی تاریخ میں جو بڑی واقعات ہوئی ہے، لیکن جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون کو بچوں کے سامنے برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ عام لوگ تفصیلات جانتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، تو جن کے ساتھ یہ ہوا تھا ان کا کیا ہوگا۔ اس واقعے میں ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، نہ جس نے FIR کاٹی ہے نہ وہ مجرم، صرف یہ بتاتے ہیں جو گجرن والا سے ریلیٹڈ ہے۔ مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ایک خاتون رات کی تقریباً 1:30 بجے کے قریب لاہور رنگ روڈ سے ہوتی ہوئی اپنے ہونڈا سیوک پر 2 بچوں کے ساتھ گوجرانوالہ جا رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کے اندر جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس خاتون نے گوجرانوالہ میں اپنے ایک رشتہ دار کو کال کی کہ 130 جو موٹر وے کا ہیلپ لائن ہے اس پر کال کر لے۔ انہوں نے کال کی لیکن ان کی کوئی مدد نہ ہوئی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ ہماری حدود میں نہیں آتا۔ اچانک اس خاتون نے وہ جس سے مدد مانگی تھی ان کو کہا کہ حالات خراب ہے، آپ فوری طور پر گوجرانوالہ سے نکلے۔ اس کو لے کر جس کا نام ہم نہیں لے سکتے، وہ جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ گوجرانوالہ سے اس سائٹ پر جو FIR کے اندر درج ہے کہ یہ موٹر وے اور جنگل کے درمیان کا راستہ تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہونڈا سیوک گاڑی کھڑی ہے اور اسی خاتون کی لوکیشن جو کہ اس نے بتائی تھی کہ میں یہاں پر ہوں، لیکن اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اور لیفٹ سائڈ پر جو سیٹ ہوتی ہے اس پر خون کے دھبے پڑے ہیں۔ اس صورتحال پر انہوں نے جا کر اس عورت اور بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس خاتون اور بچوں کو قریب کے کھیت سے وہ خاتون اور اس کے 2 بچے آتی ہوئی نظر آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا دردناک واقعہ جو لے کر جانے والے جو بیچاری خاتون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھی تھی، 2 لوگ آتے ہیں، تقریباً 30 سے 35 سال اس کی عمر ہے، ایک کے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہے اور ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اس نے آ کر گاڑی کا شیشہ توڑا اور مجھے نکالا، بچوں کو نکالا، کھیتوں میں لے جا کر باری باری زنا بالجبر کیا۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ اندازہ کر لیں کہ 1 لاکھ روپیہ کیش بھی لیا اور 2 عدد کلائی کی کڑے تھی وہ بھی چھین لیے۔ اس کے ساتھ گاڑی کے رجسٹریشن اور 2 ATM کارڈ بھی چھین لیے۔ اتنا سب کچھ چلا گیا۔ ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف اندازہ کیجئے کہ آپ صرف خاتون اس کی بچوں سمیت بچوں کے سامنے اس کے کپڑے اتروا کر برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ خاتون پاگل ہو چکی ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوگی۔ آج وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس ملک میں کیوں پیدا ہو گئی ہوں۔ اب جتنی مرضی اس کو پیسے دے دے وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے بچے کل کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے، پھر ان کے رشتے ہوں گے، کیا یہ سٹیبل ہو سکتے ہیں؟ یہ پھر عمر بھر ان کو روگ لگ چکا ہے، لیکن کوئی ان کو انصاف نہیں دے گا۔ حالات نزاکت کو دیکھیے کہ مدد کے لیے پولیس کو کال کی گئی تو تانے آپس میں لڑ پڑے کہ یہ ہماری حدود میں نہیں آیا، یہ کسی اور کا حدود ہے۔ خاتون کو تو شکر کرنا چاہیے کہ جان بچ گئی، لیکن ایسی جان بچانے کا کیا فائدہ جو ساری زندگی کا روک دے گئی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھیے۔ آپ ان کو گرفتار کر لیں، گرفتار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پھر رہا ہو کر واپس آ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس عورت کی تذلیل کی جائے گی۔ وہ بیوقوف ہے لوگ جو گجرپورہ لاہور کی حدود کے اندر ہے، وہاں پر اگر ایسی کیسز آ سکتی ہے تو دیہات اور ارد گرد کے علاقوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ ان سب کا ذمہ دار میں حکومتی وقت عمران خان کو قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں حالات بدلوں گا۔ اب اس کا 3را سال شروع ہونے والا ہے اور حالات یہ ہے کہ سب سے سیفیسٹ روڈ یعنی پنجاب موٹر وے پر
औरत अकेली सफ़र नहीं कर सकती तो आम पाकिस्तानी आम आवाम जगहों पर कैसे सफ़र करेंगे? कौन से हालात बदले हैं? थानों और पुलिस का ये हाल है कि वो केस के वक्त आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये हमारी हुदूद में नहीं आता। शर्म आनी चाहिए उनको, सीखना चाहिए उन्हें चाइना और अरब जैसे ममालिक से कि अगर ज़िना बिल जबर हो जाए और जुर्म साबित हो जाए तो 3 दिन के अंदर उनका सर कलम करना चाहिए और मुजरिम के साथ जुर्म भी दफन हो जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में FIR दर्ज नहीं होता, फिर अदालत में उनकी केस की पैरवी नहीं करेगा और वो मजबूर होकर इस केस से पीछे हटा दी जाएगी। फिर हम एक और वाक़े का इंतज़ार करेंगे। टूट कर मर जाना चाहिए इस निज़ाम को भी, इस हुक्मरान को भी और ऐसे आवाम को भी जो ऐसे हुक्मरान मुंतखब करते हैं, अपने ऊपर लाते हैं और फिर उनकी सेफेस्ट वे पर हिफाजत तक नहीं कर सकते। शेयर करें हमारी इस वीडियो को ताकि हमारे हुक्मरान जाग जाए और ज़िना पर फांसी का कानून बन जाए। वस्सलाम।